ثابت قدم رہنا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں، ہمیں اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے ساتھ اپنی شناخت رکھنے میں کبھی بھی شرمندگی اور خوف کو غالب آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ پولس رسول اس کا نمونہ ایک قابل تعریف اصول سے کرتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور غور کریں وہ کیا لکھتا ہے، بالکل باب 1 اور آیت نمبر 14 میں، میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ یہ مضبوط الفاظ ہیں، قرض دار، لیکن اسی لمحے خواہش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں ایک منفرد توازن ہے، قرض دار اور خواہش مند۔ اس کی دلی خواہش، احسان اس کو حقیقت میں اس کی رہنمائی سے آتا ہے، یہ اس کا آخری کام ہے، اس لیے وہ اس کو اندرونی طاقت سے بیان کرتا ہے، اس لیے وہ یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہاں پر پولس بیان کرتا ہے کہ یہ اس کی خواہش ہے، لیکن اس کی اس کام کو کرنے کی خواہش تھی۔ میرے خیال میں اس کی یہ خواہش اس حقیقت سے آئی تھی کہ اس نے ماضی کی زندگی ایسے گزاری تھی کہ وہ کفر بکنے والا کہلاتا ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، ایک مغرور شخص تھا، اس طرح وہ خود کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا گنہگار ہے اور خدا کے فضل سے وہ بچایا گیا، اس کو چنا گیا ہے، یہ سب چیزیں غیر اقوام کے رسول کے لیے ہوئیں۔ پولس نے کبھی نہیں بھولا جیسے وہ زندگی گزار رہا تھا، خدا کے فضل اور رحم نے اس کو نجات دی، اس لیے وہ اس احساس کی خواہش کرتا ہے، لیکن اس کی آرزو تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور ایک زبردست توازن برقرار رہے۔ دراصل رومیوں کے خط میں اس کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک قابل تعریف جذبے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہودی بہن بھائیوں کے لیے۔ جب اس نے رومیوں باب نمبر 9 میں کہا، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہو تاکہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ واو، کسی بھی طرح میں اس کی شناخت نہیں کر سکتا، لیکن وہ کیا سادہ سی بات کہہ رہا ہے جب وہ اپنے یہودی بھائیوں کو دیکھتا ہے وہ مسیح کو رد کرتے ہیں، تو اس کے اندر ترس ہے کہ وہ مسیح میں اپنا مقام تبدیل کریں۔ اگر وہ لوگ اس کا عہدہ رکھ سکتے تھے جس کے اس نے تجربات کیے، میں اس کے ساتھ شناخت نہیں کر سکتا، اور میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور بہت سے لوگ اس حوالے کا مطالعہ کرتے ہیں مگر اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن بے شک یہ اس قابل یقین کام کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے بلایا۔ میرے خیال میں اب اس بات کو یعنی شرمانا یا خوفزدہ ہونے کے پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ پولس آزمایا گیا انسان ہونے کے ساتھ، وہ ایک رسول بھی تھا، انسان ہونے کے ناطے وہ خوفزدہ ہونے کے لیے آزمایا گیا، اگرچہ بہت سی درخواستوں پر شاید شرمندہ ہوا جیسے یہ تھے، اور اس کی افسیوں کے لیے دعا میں دیکھیں جب وہ کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو، اور یاد رکھیں جب اس نے یہ خط لکھا وہ جیل میں تھا، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ اور یقیناً وہ اپنی پہلی قید کا حوالہ دے رہا ہے، وہ قید میں بھی اپنے کرائے کے گھر میں تھا، لیکن وہ ایک رومی سپاہی کے ساتھ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اور وہ یہ خط لکھ رہا ہے اور دعا کی درخواست کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔
اس کا سادہ سا مطلب ہے وہ خوف زدہ تھا، وہ بھی انسان تھا اور اس لیے اس نے دعا کی درخواست کی۔ لیکن بعد میں وہ تیموتھیوس کو ایک شخصی چیلنج دیتا ہے جب اس نے کہا یہ وہ آخری خط ہے جو پولوس نے لکھا، یہ اس کی دوسری قید کے بعد کا ہے۔ اس وقت وہ کوٹھری میں قید تھا، وہ اپنی آخری سانس تک اس کوٹھری میں رہا اور وہ یہی اپنے مشنری ساتھیوں کو لکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ اور یہاں پر وہ اپنے رسولی اختیار کا حوالہ دے رہا ہے اور خدا کے روح کے وسیلے سے تیموتھیوس کو روحانی نعمت کی قوت دے رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا تھا، لیکن وہ مزید کہتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی۔ تیموتھیوس کی ایک کمزوری خوف تھی، اور میں واضح طور پر یہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ کیا ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس نے حقیقت میں پولوس کو اپنے ہی شہر میں سنگسار ہوتے دیکھا، لسترا میں، اور اس لیے اس نے پولوس اور سیلاس کو مار کھاتے اور فلپی میں قید ہوتے دیکھا۔ اس لیے وہ خوفزدہ تھا۔ اس لیے پولوس اس کو دلیر کرتا ہے کہ شرمندہ نہ ہونا، مضبوط رہنا۔ اس لیے وہ کہتا ہے پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، جس کا مطلب ہے کہ اس وقت تیموتھیوس شرمندہ ہونے کے لیے آزمایا گیا اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ لوگ انسانی بدن رکھتے تھے بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ خدا ہمیں شرمندگی کی آزمائش میں یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری کے لیے مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس لیے غور و فکر رد عمل کے لیے یہاں پر ایک سوال ہے، ایسا کیوں ہے کہ آج بہت سے ایماندار عوامی جگہوں پر اپنے کھانے کے لیے دعا کرنا اور خدا کا شکر کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کبھی ایسے مسیحیوں سے ملے ہیں؟ وہ کیوں اپنے سر کو جھکا کر کھانے کے لیے خدا کا شکر نہیں کرتے؟ خیر، میں اس کی عدالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں دیکھے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں؟ خوف زدہ یا شرمندہ ہونا کتنا آسان ہے، یا کسی کا خوف ہونا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کرے گا۔ ممکن ہے یہ ہو۔ میرے خیال میں ہمیں محتاط رہنا ہے، لیکن میں پولوس کے اس نمونے سے بہت محبت کرتا ہوں جب وہ جہاز پر غیر قوم والوں کے ساتھ تھا۔ غور کریں کیا ہوا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا اور انہیں کچھ کھانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ جہاز پر یہ لوگ مرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر پولوس ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے کہ کچھ کھاؤ۔ اور میرا خیال ہے کہ جب وہ روٹی توڑ رہا تھا تو یقیناً اس نے ان لوگوں کے ساتھ مسیح کے بارے میں بات کی ہوگی اور اس نے ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کے وقت مسیح کی انجیل بیان کی ہوگی۔ لہٰذا پولوس ہمیں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور مسیح خداوند کے واسطے شرمندہ نہ ہونے کا نمونہ دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک موقع پر میں لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھا، میں مردوں کی کانفرنس میں تھا۔ جب ہم کھانے کے لیے باہر گئے، ایک لیڈر وہاں پر موجود تھا اور وہ ایک ویٹرس نے ہمارے سامنے کھانا رکھا اور ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ویٹرس سے کہا، ہم کھانے کے لیے خدا کا شکر اور دعا کرنے لگے ہیں، کیا آپ کی کوئی ایسی درخواست ہے جس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس حقیقت سے بے بس ہوگی۔ اس نے ایک سوال پوچھا اور اس نے اپنی ایک ضرورت بیان کی جس کے لیے اس نے دعا کا کہا، اور یہ ایک بڑی مثال تھی کیونکہ میں نے اس نمونے کا ایک موقع پر اپنے ذاتی تجربے کے ساتھ استعمال کیا۔ میں نے کبھی بھی کسی ویٹر یا ویٹرس کو ناراض نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ میں ان سے دعائیا درخواست کا پوچھتا ہوں، اور وہاں ان کی موجودگی میں ہم کھانے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو یہ غیر مناسب لگے تو وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک زبردست موقع ہے۔
اس لیے میں اس کو ایک مثال میں استعمال کرتا ہوں، حتیٰ کہ ہم بہت سی سادہ چیزوں میں بھی یسوع مسیح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اصول یاد رکھیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں، ہمیں اپنے خداوند اور نجات دہندے کے ساتھ اپنی شناخت رکھنے میں کبھی شرمندگی اور خوف کو غالب آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔